وہ گہری نیند میں تھی جب اسے کچھ عجیب سا احساس ہوا۔ کئی بار پلکیں جھپکا کر اس نے آنکھیں کھولی، کچھ بھی غیر معمولی نہیں تھا۔ کمرے میں پھیلی ہوئی نیم تاریکی اور چھت پر ہلکا ہلکا رینگتا ہوا سیلنگ فین اس شدید گرمی میں ہوا دینے سے قاصر تھا۔ کشمالہ نے کروٹ بدل کر سونے کی کوشش کی اور ایک دم ہی اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھلی تھیں۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی۔ دادی جان، دادی جان، کیا ہوا آپ کو؟ اس کے بالکل برابر میں لیٹی ہوئی مہرالنساء بیگم کے چہرے کے تاثرات عجیب تھے۔ یہ گھٹی گھٹی سی آواز ان کے حلق سے نکل رہی تھی جس کے سبب کشمالہ جاگی تھی۔ دادی جان ہوش میں آئے۔ کشمالہ کے ہاتھ پاؤں پھولے۔ اس نے لپک کر مہرالنساء بیگم کو سیدھا کرنا چاہا، مگر ایک نظر ان پر ڈالتے کشمالہ کو اندازہ ہو گیا کہ آج وہ اپنی دوائی کھانا بھول گئی تھی اور اس وقت ان کا بلڈ پریشر خطرناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ دادی جان کے ساتھ تھی، اسی لیے اسے ساری علامتوں کا پتہ تھا۔ وہ بکلا کر بیڈ سے نیچے اتری۔ دادی کے پرانے سے کمرے میں سامان ہی کتنا تھا۔ دائیں طرف رکھے دوائیوں کے ڈبے میں کشمالہ نے جلدی جلدی تلاش کیا اور اس کی گلابی رنگت پل بھر میں زرد پڑ گئی۔ دادی جان کی تو دوائیاں ختم ہو گئی۔ او میرے خدا، کل دادی نے مجھے بتایا بھی تھا، میں کیسے بھول گئی؟ کشمالہ کا جی چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ بیڈ پر پڑا اپنا دوپٹہ اٹھا کر اپنے گلے میں ڈالتے وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکلی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اسلام آباد سے منسلک اس چھوٹے سے شہر میں رات یوں بھی جلدی ہو جاتی تھی، کہیں میڈیکل سٹور بند ہی نہ ہو جائے۔ کشمالہ تقریباً بھاگتے ہوئے تائی جان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ تائی جان، دادی جان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی، ان کی دوائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ مجھے آپ کو بتانا یاد ہی نہیں رہا۔ اپنی سفید انگلیاں مسلتے وہ بے ربط جملوں میں بولتی چلی گئی۔ اندر پرتعیش کمرے میں بڑے سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی زینت بیگم نے پلٹ کر ایک ناگوار نگاہ کشمالہ پر ڈالی۔ تم کبھی آرام سے بھی بات کر لیا کرو۔ تم اور تمہاری دادی جان، نہ وہ مٹتی ہیں نہ تم کہیں جاتی ہو۔ ساری مصیبت میرے ہی لیے جمع ہے۔ اس گھر میں آنکھوں پر مسکارا لگاتی وہ دنیا جہاں سے بیزار لگ رہی تھی۔ کشمالہ نے بے بسی سے چہرے پر آئے بالوں کے پیچھے ہٹایا۔ تائی جان پلیز۔ دادی جان کو پھر وہی دورہ سا پڑ گیا۔ ان کا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ اگر ان کی زبان کے نیچے گولی نہیں رکھی، کہیں ان کی طبیعت زیادہ ہی نہ خراب ہو جائے۔ وہ رو پڑنے کے قریب تھی۔ دادی جان سے اسے پیار ہی اتنا تھا۔ تائی جان نے بیزاری بھرے انداز میں دروازہ کھولا۔ میں اس وقت اب کیا کروں؟ ڈرائیور تو ہم لوگوں کو شادی پر لے کر جا رہا ہے، وہ بزی ہے، گھر میں کوئی اور ملازم بھی نہیں، اس میں جا کر خود ہی دوائی لے آؤ اپنی دادی کی۔ وہ اپنا مسکارا درست کرنے لگی تھی۔ کشمالہ نے دیر نہیں کی، جھپٹ کر اس نے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھا ہوا 500 کا وہ نوٹ اٹھایا۔ غنیمت تھا کہ تائی جان یہ رقم بھی احسان کر کے دے رہی تھی۔ نوٹ مٹھی میں دبائے وہ تیزی سے اس بڑے سے گھر سے باہر نکل آئی۔ اسے پتہ تھا دوائی اس نے ہی لانی ہے، باقی گھر میں کسی کو دادی جان کی زندگی سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ ڈرائیور تیار تھا اور گاڑی کے پاس زارا اور عمارت دونوں کسی سجی سجائی شہزادیوں کی طرح ماں کا انتظار کر رہی تھی۔ کشمالہ کو دیکھ کر دونوں ایک دوسرے کی طرف جھک کر خسر پسر کرنے لگی۔ ان کی نکری ہنسی کشمالہ کو سنائی دی مگر اس نے کان نہیں دھرے۔ اسلام آباد سے متصل چھوٹے سے شہر میں یوں بھی رات جلدی ہو جاتی تھی۔ اس وقت بھی تاریکی سارے جانب پھیلی ہوئی تھی۔ شہر میں درختوں کی کثرت تھی، سو گھر سے باہر قدم رکھتے کشمالہ کی رگوں میں خون منجمد ہوا۔ بس تھوڑے فاصلے پر ہی تو میڈیکل سٹور ہے۔ پیروں میں پہنی 2 پٹی چپل کی پرواہ نہ کرتے ہوئے کشمالہ نے اپنی سپیڈ مزید تیز کی، مگر گلی کے نکڑ پر پہنچتے اس کا دل چاہ وہ اپنا سر پیٹ لے۔ نکڑ والا میڈیکل سٹور بند تھا۔ اب ایک ہی حل بچا تھا۔ وہ کئی گلیاں گھوم کر پیچھے کی طرف بنے ہوئے اس بڑے میڈیکل سٹور کی طرف جاتی جو 24 گھنٹے کھلا رہتا تھا۔ کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ اس نے اپنے قدموں کی رفتار مزید تیز کی۔ جلدی چل کشمالہ، اگر دادی کو کچھ ہو گیا تو تمہیں تو تائی جان دھکے مار کے گھر سے نکالیں گی اور ان کی دونوں پرنسس خوشی سے تالیاں بجائیں گی۔ وہ خود سے مخاطب تھی جب اس کی آواز سن کر پاس جھاڑی میں لیٹا ہوا کتا زور سے بھونکا۔
کشمالہ کے لبوں سے ایک دل خراش چیخ نکلی. اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اندھا دھند میڈیکل اسٹور کی طرف دوڑ لگا دی تھی. اسٹور کی روشنی دور سے نظر آئی تو کشمالہ کی جان میں جان ہے. خوف کچھ کم ہوا. یہ والی دوائی دے دیں بھائی. پوری سانسوں کے درمیان اس نے 500 کا نوٹ کاؤنٹر پر رکھا. شکر تھا کہ دوائی موجود تھی. اونگتے ہوئے لڑکے نے دوائی شاپر میں ڈال کر کشمالہ کی طرف بڑھائی. بھونکتے کتوں کی آوازوں میں اضافہ ہو رہا تھا. دل ہی دل میں آیتیں پڑتی کشمالہ پلٹی. اس نے شاپر کھول کر اندر موجود دوائی چیک کرنا چاہی تھی. اپنی جھونک میں چلتی وہ بھی سڑک تک چلی آئی اور کوئی چٹانی وجود پوری قوت کے ساتھ اس سے آ کر ٹکرایا تھا. وہ کمر کے بل نیچے فرش پر جا گری. سر پختہ فرش سے ٹکرایا تو کشمالہ کی سبز آنکھوں میں گویا مرچیں سے بھرنے لگے. دیکھ تو لے محترمہ, سڑک کے بیچوں بیچ کھڑی ہیں آپ. آدھی رات کو گھر سے باہر کون سے مٹر گشت کر رہی ہیں آپ؟ جھنجھلائی ہوئی مردانہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی. کشمالہ کو درد بھول گیا. اسے احساس ہوا وہ جو کوئی بھی اسے ٹکرایا تھا اس وقت اس کے چٹانی وجود کے نیچے دبی تھی. کشمالہ کے لبوں سے دل دوز چیخ نکلی. دور ہٹے مجھ سے, کون ہے آپ؟ وہ حلق کے بل چلائی تھی. ساتھ ہی اس نے اس شخص کو ہٹانا چاہا مگر وہ خود کو سنبھالتا خود ہی اٹھ کھڑا ہوا تھا. کشمالہ نے دیکھا وہ 30-31 سال کا ہینڈسم مرد تھا. اس نے جو لباس پہن رکھا تھا وہ سلیپنگ ڈریس لگتا تھا. ڈھیلا سا کرتا جس کی آستینیں مڑی ہوئی تھی. زمین سے اٹھتے اس نے ایک ہاتھ سے اپنے پہلو کو دبایا. کشمالہ چونکی وہ زخمی تھا. اس کا دائیں پہلو سے خون بہہ کر اس کی سفید کرتے کو داغدار کر رہا تھا. وہ ایک جھٹکے سے زمین سے اٹھی. خوف اس کی رگ رگ میں سرایت کرنے لگا تھا. کتنا بڑا نقصان کر دیا آپ نے میرا. محترمہ, آدھی رات کو یہاں سڑک کے بیچ میں کھڑی آپ کون سی کیٹ واک کر رہی ہیں؟ حیرت ہوتی ہے مجھے آپ جیسی میچور لڑکیوں پر جن کو نہ وقت کا احساس ہے نہ اپنی عزت کا. کچھ تو خیال کر لیں محترمہ. وہ اپنی تکلیف کو دباتے ہوئے کشمالہ پر برس پڑا. وہ جو خود کو سنبھالنے کی کوشش میں ہلکان ہو رہی تھی اس کے الفاظ پر دنگ رہ گئی. میں یہاں کوئی کیٹ واک نہیں کر رہی, نہ ہی میں یہاں کسی قسم کی انجوائمنٹ کے لیے نکلی ہوں. آپ آ کر مجھ سے ٹکرائے ہیں, شرم تو آپ کو آنی چاہیے. پھولی سانسوں کے درمیان اسے جواب دیتے کشمالہ نے دوائی کی تلاش میں ادھر ادھر نگاہیں دہرائیں اور اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلیں. زمین سے ٹکرانے کی وجہ سے گولیوں کی شیشی ٹوٹ گئی تھی اور اندر موجود گولیاں اس وقت روڈ پر بکھری دھول مٹی سے اٹی ہوئی تھیں. دوائی, دادی جان کی دوائی. او میرے خدا, کس قدر گھٹیا انسان ہے آپ. کون ہیں آپ؟ دوائی کو دیکھتے وہ اپنا سر تھام کر اس کی سمت مڑی جو متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے فرار ہونے کے پڑ تول رہا تھا. کشمالہ کو بھگدڑ سنائی دی اور ساتھ ہی فائر کی آوازیں. میڈیکل اسٹور کی طرف جاؤ. مجرم اسی طرف بھاگ کر گیا. سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہی سسپیکٹ نے کسی شخص کی چلا کر بولنے کی آواز دی. کشمالہ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہوئی. سامنے کھڑا شخص زخمی تھا, سفید رنگ کے کپڑے. مجرم, کشمالہ کے لبوں سے بے آواز نکلا. تم مجرم ہو نا؟ پولیس, اس طرف آؤ. یہ یہاں ہے, یہ گھٹیا شخص اس طرف ہے. نہ جانے کتنے خون کیے تم نے اور اب تمہیں میری دادی کا بھی قتل کرنے والے ہو. کشمالہ کی آنکھوں کے آگے دادی کا نیلا پڑتا چہرہ آیا تھا. اس نے بری قوت سے سامنے کھڑے شخص کو پیچھے سے دبوچا. میں نے اسے پکڑ لی ہے. پولیس والوں, یہ اس طرف ہے. وہ پورا زور لگا کر چلا رہی تھی. اسے حیرت تھی کہ جس مجرم کو اس نے پکڑ رکھا تھا وہ خود کو چھڑانے یا بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہا تھا. او میرے خدا, بے وقوف لڑکی, چھوڑو مجھے, میں مجرم نہیں ہوں. سفید کپڑوں والے شخص نے کشمالہ کے سفید ہاتھ اپنے کالر پر محسوس کرتے اسے ہلکا سا جھٹکا دیا تھا. کشمالہ لڑکھڑائی مگر اس نے اپنی مضبوط گرفت نہیں چھوڑی تھی. اتنا نقصان کیا تم نے میرا اور میں تمہیں یوں ہی جانے دوں بولی. وہ ذہنی انداز میں چلائی تھی. سامنے کھڑے شخص نے بے اختیار اپنے ماتھے پر ہاتھ پھیرا. دوڑتے قدموں کی آوازیں قریب آنے لگی تھیں. سڑک کی دوسری جانب سے پولیس کی وردی میں ملبوس چند افراد نمودار ہوئے. کشمالہ کو اپنی سانس بحال ہوتی ہوئی محسوس ہوئی. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے. آج اس نے کتنا بہادری کا کام کیا تھا. ایک مجرم جو نہ جانے کتنے لوگوں کا خون کر چکا تھا, آج اس نے ایسے شخص کو بھاگنے سے روک لیا تھا. اب تو پولیس آ گئی ہے, کیا میرا کالر چھوڑ دیں گی؟ اس شخص نے ہلکا سا رخ موڑ کر کشمالہ کو دیکھا.
کشمالہ جس نے اس کو دائیں طرف سے جکڑ رکھا تھا وہ ہوش میں نہ تھی. اگر ہوتی تو اسے پتا ہوتا کہ ایک نامحرم شخص کے بازو سے لپٹی وہ کس قدر ہونک لگ رہی تھی. پولیس والے کو اپنی سمت آتے دیکھ کر کشمالہ اس کو اپنی جان میں جان آتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. اسے 100% یقین تھا کہ پولیس والے آتے اسے ہتکڑی لگائیں گے، مگر ایسا نہیں ہوا. ایک موٹی توند والے پولیس افسر نے آتے ہوئے شخص کو سلام کیا تھا. مجرم بھاگ گیا. آپ کو نیند سے اٹھا کر یہاں لانا بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوا. میں معافی چاہتا ہوں سر. کشمالہ کی سبز آنکھیں بے یقینی سے پھیلی، چھوٹی سی ناک گلابی ہوئی. سر؟ اس کے لبوں سے بے آواز نکلا. اعظم خان نے رخ موڑ کر اس کی سمت دیکھا. محترمہ میرا کالر چھوڑ دیں. اب آپ کو تسلی ہو گئی کہ میں کوئی قاتل نہیں ہوں؟ وہ اس پتریلی آواز میں بولا تھا. کشمالہ نے بے جان پر تعجب کے ساتھ غور کیا. وہ کس قدر بے تکلفی سے اس شخص کے بازو اور کالر کو جکڑے کھڑی تھی. اس کا ہاتھ بے جان ہوتا ہوا نیچے آن گرا. مائی سیلف SP اعظم خان. اور تم جیسی بے وقوف لڑکی کی وجہ سے ہمارا سسپیکٹ بھاگ گیا. چھوٹا سا شہر ہے. اگر میں یہاں تم سے نہ ٹکرایا ہوتا تو مجھ سے بچ کر جا نہیں سکتا تھا. لیکن خیر تم اپنی کیٹ واک پوری کر سکتی ہو. اپنا بازو جھاڑتے ہوئے پتریلے انداز میں کہہ رہا تھا. حال البتہ اس کی گہری سبز آنکھیں بغور کشمالہ کا جائزہ لے رہی تھیں، جس کا سفید دوپٹہ لاپرواہی سے گلے میں ڈالا گیا تھا. لمبے بال چوٹی کی صورت میں بندھے تھے اور کچھ لٹیں بکھری ہوئی تھیں. اس کی پلکیں بے حد لمبی اور گھنی تھیں. اس کی آنکھوں کا رنگ بھی سبز تھا، مگر اعظم خان سے کچھ مختلف. کشمالہ کا سر جھک گیا. دوائی پر نگاہ پڑتے اس نے بے بسی سے اپنی آنکھیں مینچیں. آخر میں اتنی ٹوٹل فیلئر کیسے ہوں؟ جہاں بھی جاتی ہوں کوئی نقصان ہی کرتی ہوں. شاید تائی جان مجھ سے بالکل صحیح نفرت کرتی ہیں. میں واقعی بس کچن میں برتن دھونے کے لیے پیدا ہوئی ہوں. آنسوؤں کو پیتے وہ نڈھال پڑ رہی تھی. دوائی کے بغیر دادی جان کی رات مشکل تھی. وہ یوں ہی سڑک پر کھڑی اپنے آنسو پیتی رہی. یہ لیجیے، وہ دوائی تو ضائع ہوگی. ویسے یہ نقصان میں نے ہرگز نہیں کیا. آپ خود میرے راستے میں آئی تھیں، لیکن چلو خیر، اپنی حق لال کی کمائی سے میں اس نقصان کا ازالہ کر ہی دیتا ہوں. اعظم خان نے دوائی کا ایک شاپر کشمالہ کی طرف بڑھا. پیچھے موجود میڈیکل سٹور سے وہ دوائی خرید لایا تھا. کشمالہ نے مرے مرے انداز میں شاپر اس سے لے لیا. کس قدر ڈھیٹ ہوں اور بے شرم بھی. وہ اندر ہی اندر اپنے ہاتھ سے جنگ لڑی تھی. کہاں جانا ہے آپ نے؟ میں آپ کو وہاں تک چھوڑ دیتا ہوں. رات کے اس پہر اکیلی لڑکی کا یوں شہر میں گھومنا مناسب نہیں. کیا آپ کے گھر میں کوئی مرد نہیں تھا جو یہ دوا لاتا ہے؟ اعظم خان ایک دفعہ پھر اسے مخاطب کیا تھا. کشمالہ نے بمشکل نفی میں سر ہلایا. میں چلی جاؤں گی، تھینک یو. آنسوؤں پر قابو پاتے اس نے گہری سانس لی اور پلٹ کر چلنے لگی تھی، مگر اعظم خان وہیں کھڑا اسے دور سے زیادہ دیکھتا رہا. لڑکی کے پیچھے جاؤ. جب تک وہ اپنے گھر میں خیریت سے داخل نہ ہو جائے تب تک واپس نہ آنا. سب انسپیکٹر کو حکم دیتے وہ میڈیکل سٹور کی طرف مڑا. سر آپ اپنی دوا لے لیں. مجرم نے آپ کو بڑا سخت گھاؤ لگایا ہے، مگر آپ یوں اطمینان سے کھڑے جیسا آپ کو کچھ نہیں ہوا. سب انسپیکٹر اس کے لیے فکر مند تھا. اعظم خان نے نفی میں سر ہلا. فی الحال میری نہیں، اس لڑکی کی فکر کرو. اس کا حسن قیامت خیز ہے. ایسا حسن کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتا ہے. آخری جملہ اس نے زیر لب بڑبڑایا تھا. شاید وہ اپنے آپ سے اعتراف کر رہا تھا کہ کشمالہ خان کا حسن اسے زیر کر چکا تھا. کشمالہ جس وقت گھر میں داخل ہوئی گھر خالی تھا. سارے لوگ شادی میں جا چکے تھے. وہ تیزی سے دادی تک آئی. ان کی حالت خراب تھی. کشمالہ نے گولی ان کی زبان کے نیچے رکھی اور ان کی ہتھیلیاں مسلنے لگی تھی. ایسا پہلی بار نہیں ہوا تھا. آج سے پہلے بھی کئی دفعہ دادی کو ایسے ہی ہائی بلڈ پریشر کا دورہ پڑ چکا تھا. ڈاکٹرز ان کی بیماری سمجھنے سے قاصر تھے، مگر کشمالہ جانتی تھی 2 جوان بیٹوں کی موت نے دادی جان کے سال تک پہنچایا تھا. اگر وہ نہ ہوتی تو شاید دادی جان ایک عرصہ پہلے یہ دنیا چھوڑ کر جا چکی ہوتی. مگر صرف کشمالہ ہی تو تھی جن کی فکر انہیں زندہ رکھے ہوئے تھی. مہرالنساء بیگم کی رنگت رفتہ رفتہ بحال ہونے لگی. ان کے شدید سر درد میں کمی آنے لگی تو کشمالہ کو بھی سکون کا سانس آیا. گھڑی میں رات کے 3 بج رہے تھے جب ان کے برابر میں ان کے گرد بازو لپیٹ کر لیٹ گئی. اور تبھی وہ چونکی.
اس کی سفید رنگ کی قمیض کی آستین پر ایک سرخ رنگ کا دھبا تھا۔ یہ تو اسی شخص کا خون ہے، ایس پی اعظم خان کا۔ کشمالہ کے ماتھے پر بل پڑے، کس قدر گھمنڈی تھا۔ میرا نقصان کیا اور پھر احسان بھی کر دیا، جیسے پتہ نہیں خود کو کہیں کا بادشاہ سمجھتا ہے۔ بوٹ بیٹھی تھی، آسلین واش کر کے واپس دادی کے برابر میں آ لیٹی۔ کچھ ہی دیر میں نیند اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ وہ پچھلے کئی برسوں سے اس گھر میں رہ رہی تھی، دادی کے ساتھ۔ جب وہ اپنے والدین کے مرنے کے بعد پہلی دفعہ اس گھر میں آئی تھی تب صرف 10 سال کی تھی۔ اسے یاد تھا تائی جان نے کس طرح اسے دیکھ کر منہ بنایا تھا، اور تائی جان کی دونوں بیٹیوں زارا اور مارا دونوں نے اچھے سے اس کی پٹائی کرتی تھی۔ اپنی سسکیوں کو دباتے وہ سبز آنکھوں والی لڑکی اپنی سفید ہتھیلیوں سے آنسو صاف کر رہی تھی جب دادی جان لاٹھی ٹیکتے بمشکل اس کے پاس آئیں۔ نہ رو میری بچی، میں ہوں نا تیرے ساتھ، میرے اسمن کی اولاد۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس بھرتے کشمالہ کو اپنے ساتھ لگایا تھا، اور پھر دادی جان اس کے لیے جیسے ایک ٹھنڈی چھاؤں بن گئی۔ گھر میں ظلم ستم ہوتا رہا۔ دادی جان جب تک اپنے پیروں پر کھڑی تھی اسے بچاتی رہی۔ تایا جان بھی اس کی تھوڑی بہت حمایت کر دیتے، مگر تائی جان اور ان کی 2 بیٹیاں تو کشمالہ کی گویا جانی دشمن ہی تھے۔ وقت گزرتا رہا، تایا جان کا انتقال ہوا تو تائی جان کا رویہ کشمالہ کے ساتھ مزید سخت ہو گیا۔ تایا جان کی چھوڑی ہوئی پراپرٹی اور انکم کے ذرائع اتنے تھے کہ گھر کا گزارا اچھا خاصا ہو جاتا تھا، مگر پھر بھی تایا جان کو لگتا کہ کشمالہ کی وجہ سے گھر کا خرچ بڑھ جاتا ہے۔ وہ دن بھر تائی جان کے حکم پورے کرتی اور دادی جان کے ساتھ لپٹ کر انہی کے کمرے میں سو جاتی۔ اس کا تو اپنا کوئی کمرہ بھی نہ تھا، مگر اب روز بروز دادی کی بگڑتی صحت اسے اندر ہی اندر ہولائے جا رہی تھی۔ خود دادی جان کو بھی اس بات کا احساس تھا، اسی لیے تو انہوں نے 2 روز بعد ہی زینت بیگم کو لاؤنج میں بیٹھے دیکھا تو انہیں جا لیا۔ میری صحت اب جواب دیتی جا رہی ہے۔ زینت کچھ پتہ نہیں کب میری آنکھیں بند ہو جائیں۔ میرے مرنے سے پہلے تم کشمالہ کا کوئی رشتہ دیکھو، میں اس کی شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ان کی کمزور سی آواز پر زینت بیگم نے بیزاری بھری نگاہ موبائل سے اٹھائی۔ میں کہاں سے اس حور پری کا رشتہ تلاش کروں؟ میں کالج کی شکل نہیں دیکھی اس نے، اور اتنی گوار ہے کہ کہیں آنے جانے اٹھنے بیٹھنے کا کوئی سلیقہ نہیں۔ اس کے لیے رشتے کہاں سے آئیں گے؟ زارا اور امارا کی تو آپ کو کوئی فکر نہیں۔ زینت بیگم کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ مہرالنساء بیگم نے گہری سانس لی۔ تمہاری بیٹیاں تم پر گئی ہیں، اپنے لیے خود ہی رشتہ تلاش کر لیں گی۔ کشمالہ ڈرپوک ہے اور بھولی سی ہے۔ کالج وہ اس لیے نہیں گئی کیونکہ تم نے اسے جانے ہی نہیں دیا۔ گھر کے کام کروا کے تم نے اسے بالکل کام والی بنا رکھا ہے۔ نہ اسے اچھا پہننے کو دیتی ہو، نہ اچھا کھانے کو دیتی ہو۔ یہ تو اس کی قسمت اچھی ہے کہ رنگ روپ اچھا نکل آیا ہے، اور جتنی وہ حسین ہے اس کا کوئی نہ کوئی اچھا رشتہ مل ہی جائے گا۔ تم رشتے والی کو تو بلاؤ۔ مہرالنساء بیگم جلد از جلد کشمالہ کے ہاتھ پیلے کرنا چاہتی تھیں، مگر زینت بیگم کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ موبائل پکڑتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھا جائے گا جب رشتہ کرنا ہوا، فی الحال تو میرے سر میں بہت درد ہے۔ اپنی بھولی پوتی سے کہیں میرے لیے چائے بنا کر کمرے میں لے آئے۔ وہ تن فن کرتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ دادی جان بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ کچن میں برتنوں کی ڈھیر کو دھوتی کشمالہ کے لبوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ اسے پتا تھا تائی جان کبھی اسے اس گھر سے رخصت نہیں کریں گی، بھلے ایک مفت کی کام والی سے وہ کیوں ہاتھ دھونا چاہیں گی۔ مگر اس کی حیرت کی انتہا نہیں رہی تھی جب ایک ہفتے بعد اسے دادی جان نے بتایا زارا کا ایک جگہ رشتہ طے ہو رہا ہے۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، اسی گھر کے ایک لڑکے کے لیے تمہارا ہاتھ بھی مانگا انہوں نے۔ میں نے تو فوراً ہاں کر دی۔ تمہارے تو نصیب جاگے۔ کشمالہ لڑکا پولیس میں۔ انہوں نے کشمالہ کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے انہیں دیکھتی رہی۔ ایسا کس طرح ہو سکتا تھا؟ بھلا تائی جان اس کے لیے اتنا اچھا رشتہ کیسے دیکھ سکتی تھی؟ مگر جب اس نے اگلے دن مہمانوں کو دیکھا جو زارا کی منگنی کرنے آئے تھے تو اسے اپنی خوش قسمتی پر یقین سا ہونے لگ گیا۔ وہ سب کے سب مہنگے ترین ملبوسات پہنے ہوئے تھے۔ ان کی گاڑیوں کی قطاریں گھر کے باہر لگی تھیں۔ انتہائی ایجوکیٹڈ اور ویل سیٹلڈ لوگ۔ زارا اپنی قسمت پر مسکراتی ہاتھ میں منگنی کی انگوٹھی پہن رہی تھی۔ کشمالہ کو کچن میں لوازمات تیار کرنے کا حکم ملا تھا، سو وہ وہیں کھڑی تھی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا میرے لیے بھی یہی سب کچھ آئے گا؟
مہنگے کپڑوں اور زیورات کو دیکھتے اس کے اندر معصوم سی حسرت جاگ اٹھے تھے۔ دادی جان، کون ہے وہ لڑکا جس کے ساتھ میرا رشتہ طے ہوا ہے؟ اس کا نام کیا ہے؟ میری منگنی کب ہوگی؟ حسن جھجکتے دادی جان سے پوچھ ہی لیا تھا۔ مہرالنساء بیگم ہنس پڑی۔ جس لڑکی کے ساتھ زارا کی منگنی ہوئی ہے وہ اس کا بڑا بھائی ہے۔ کام کے سلسلے میں ذرا مصروف رہتا ہے، اس لیے اسے منگنی وغیرہ کے چونچلوں میں دلچسپی نہیں ہے۔ وہ بس سادگی سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ دادی کی بات سنتے کشمالہ کے ارمانوں پر اوس سی پڑ گئی، مگر پھر بھی وہ خوش تھے۔ بس ایک ہی فکر تھی کہ اس کے بعد دادی جان کا کیا ہوگا۔ گھر میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے چلنے لگی۔ زارا کو گھر کے ہر کام کاج سے منع کر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ دن رات اپنی بیوٹی کی فکر میں مگن رہتی، مگر کشمالہ پر کاموں کی ذمہ داری پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ وہ دن رات برتن رگڑتے سوچتی رہتی، کیا میری شادی نہیں ہے؟ مجھے بھی تو کام کاج سے چھٹکارا ملنا چاہیے تھا نا۔ وہ جھنجھلاتی، مگر آخر کس کو شکایت کرتی۔ کچن میں چائے بناتی، وہ شور کی آواز سن کر کچن سے نکلی تھی۔ لاؤنج میں زارا زینت بیگم سے الجھ رہی تھی۔ اس مصیبت کی شادی اسی روز کرنا ضروری ہے کیا؟ وہ میرا دن ہے، مجھے آؤٹ شائن کرنے دیں۔ یہ نظر کا ٹیکا میرے ساتھ دلہن بن کر وہاں بیٹھ جائے گی اسٹیج پر، کتنا آکورڈ لگے گا۔ شکل دیکھی ہے آپ نے اس کی؟ برتن مانجنے والی ماسی کے علاوہ یہ لگتی کیا ہے؟ انتہائی حقارت سے زارا نے کشمالہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کشمالہ کی رنگت سرخ پڑ گئی۔ زینت بیگم نے بیزاری سے سر ہلایا۔ میں بھلا اب کیا کروں؟ اس گھر میں اعظم خان کا حکم چلتا ہے اور اس نے صاف کہا ہے کہ ایک ہی دن 2 نکاح ہوں گے۔ تم فکر مت کرو، کشمالہ تمہاری موجودگی میں کچھ خاص نہیں لگے گی، یہ سب میں سنبھال لوں گی۔ زینت بیگم مطمئن تھی، مگر کشمالہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اعظم خان؟ ایک پرانی سی یاد ذہن میں لہرائی۔ تم یہاں کیا بت بنی کھڑی ہو؟ جلدی چائے لے کر آ۔ زارا نے اسے دیکھ کر آواز لگائی تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ پلٹ گئی تھی۔ کیا پتہ یہ میرا وہم ہو، کیا پتہ وہ کوئی اور اعظم خان ہو۔ دھڑکتے دل کے ساتھ وہی سوچے گی، لیکن آخر میں ہی کیوں؟ وہ مجھ سے محبت کرنے لگے، کیا میں پہلی نظر میں اس کے دل میں اتر گئی تھی؟ وہ اتنی خوش فہم تھی کہ گرم چائے سے اپنا ہاتھ ہی جلا بیٹھی۔ بیوٹیشین نکاح کے روز ان دونوں کو گھر تیار کرنے آئی تھی۔ زینت بیگم نے لڑکے والوں کو منع کر دیا تھا بارات کا جوڑا لانے سے۔ ان دونوں کے جوڑے انہوں نے خود ہی خریدے تھے اور فرق صاف نظر آ رہا تھا۔ جہاں زارا کا جوڑا انتہائی حسین لاکھوں کی مالیت کا تھا، وہیں کشمالہ کے ہلکے گلابی رنگ کا ہلکے سے کام والا لہنگا تھا۔ بیوٹیشین نے دونوں کو تیار کیا تو اپنا آخری روپ آئینے میں دیکھتے زارا کا پارا آسمانوں کو چھونے لگا۔ اس کے چہرے پر ایسا کیا لگا ہے جو اتنی حسین لگ رہی ہے؟ اس کا تو جوڑا بھی اتنا کم قیمت ہے۔ مجھے نہیں پتا، مجھے بالکل اسی کی طرح تیار کرو۔ برش ٹیبل پر پھینکتے وہ چلائی تھی۔ بیوٹیشین نے بیزار نگاہ سے زارا کو دیکھا اور پلٹ کر ایک نظر کشمالہ پر ڈالی۔ اس کا حسن ماورائی تھا، اسے میک اپ کی اتنی ضرورت بھی نہ تھی، مگر ذرا سی مہارت نے اسے الوہی روپ دے دیا تھا۔ گلابی رنگ کے لہنگے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ بیوٹیشین نے رخ موڑا اور زارا کے چہرے پر مزید محنت کرنے لگی۔ بارات آ گئی تو لڑکیاں زارا کو کمرے میں لینے آئیں۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ بیٹھو آرام سے۔ اعظم خان کی کون سا پہلے شادی ہے؟ وہ شادی شدہ ہے اور ایک بچی کا باپ بھی۔ تمہارے ساتھ شادی تو وہ صرف اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہیں اپنے گھر میں کام والی بنا کر رکھ سکیں۔ تم کہاں یہ شادی کے شوق پورے کرنے لگی ہو؟ آج میرا فنکشن ہے، تم تو صرف ایک بوجھ کی طرح ساتھ جا رہی ہو۔ زارا نے اسے اٹھتے دیکھ کر طنزیہ انداز میں کہا تھا۔ وہ جہاں کی تہاں رہ گئی۔ شادی شدہ، ایک بچی کا باپ؟ کشمالہ کے اوپر ساتوں آسمان ٹوٹ پڑے تھے۔ زارا لڑکیوں کے ہمراہ چلی گئی۔ دھوم دھام سے آئی بارات زارا کے لیے تھی۔ اس کا نکاح ہوا اور دونوں کا فوٹو سیشن ہونے لگا۔ وہ وہیں کمرے میں اپنے خالی ہوتے دل کو سنبھالتی ہی تنہا رہ گئی۔ آخر میں نے کیسے سوچ لیا کہ میں اتنی خوش قسمت ہوں کہ اتنا اچھا رشتہ میرے لیے آئے گا اور تائی جان ہاں کر دیں گی؟ مجھے پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کشمالہ کا جی چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑے۔ دروازے پر دستک ہو رہی تھی، کچھ لوگ اندر داخل ہوئے۔ کشمالہ، تمہارا نکاح کا وقت ہو گیا ہے۔ تائی جان نے آگے بڑھ کر اس کے سر پر پھینکنے والے انداز میں چادر ڈالی۔ کشمالہ کی آنکھ سے 2 آنسو ٹوٹ کر بکھر گئے تھے۔ خالی ہوتے دل کے ساتھ اس نے نکاح نامے پر دستخط کر دیے۔ دل یکدم اعظم خان کے لیے نفرت سے بھر گیا تھا۔ اسے کمرے سے باہر ہی نہیں نکالا گیا۔
باہر اس اسٹیج پر صرف زارا ہی تھی۔ یقیناً یہ زینت بیگم کی ہی شرط ہوگی۔ رخصتی ہوئی، گھر بار میں سناٹا چھا گیا تو کتنی دیر کے بعد چند عورتیں اسے لینے کمرے میں آئی تھیں۔ دادی جان اسے اپنے ساتھ لپٹا کر خوب سارا پیار کیا۔ وہ نماکوں کے ساتھ رخصت ہو کے اس بڑی سی سیاہ کار میں آ بیٹھی جس میں بس وہ تھی اور اس کے ساتھ ایک بڑی عمر کی عورت۔ یہ نہیں مما ہے، یہ کتنی بیوٹیفل ہے نا بابا جان۔ معصوم سی بچی کی آواز پر کشمالہ نے دھواں دھواں ہوتے چہرے کے ساتھ دیکھا۔ اس کے بالکل ساتھ ایک 5 سالہ بچی بیٹھی تھی۔ اشتیاق بھرے انداز میں کشمالہ کو دیکھتے وہ کسی سے مخاطب تھی۔ کشمالہ نے دیکھا فرنٹ سیٹ پر وہی بیٹھا تھا، ارزم خان۔ کشمالہ کا جی چاہا گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر جائے، نہ جانے اس نے کس طرح خود پر ضبط کیا۔ گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ بچی بار بار اسے مختلف سوال کر رہی تھی۔ وہ بڑی ایکسائٹڈ تھی، مگر کشمالہ نے اس کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ ساتھ بیٹھی خاتون جو شاید اعظم خان کی ماں تھی وہی بچی کو بہلاتی رہی۔ کشمالہ تو صرف اپنے ٹوٹے دل کو سنبھال رہی تھی۔ اپنا گلابی رنگ کا جوڑا جو پہلے اسے بہت پسند آیا تھا اب زہر لگ رہا تھا۔ اسے اپنا آپ کسی حقیر شو پیس جیسا لگ رہا تھا جو ایک گھر سے اٹھا کر دوسرے گھر میں سجا دیا گیا ہو۔ اسے تو اچھا تھا میں ساری زندگی وہیں دادی جان کی خدمت کرتی رہتی، کم سے کم میرا دل تو مطمئن رہتا۔ بلکہ چپکا چپکا کر کشمالہ نے اپنے آنسو اندر اتارے۔ گاڑی میں خاموشی چھا گئی تھی اور اس خاموشی میں مردانہ پرفیوم کی مہک تھی جو کشمالہ کے اعصاب پر طاری ہو رہی تھی۔ سر جھٹک کر اس نے اپنا رخ ہی دوسری جانب کر لیا۔ گاڑی بڑی دیر کے بعد رکی۔ کشمالہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ وہ شاندار آرائش کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی جو اس کے لیے نہیں، اس کے تاعزات زارا کے لیے تھی۔ باہر آ جا، کشمالہ مطمئن سی مردانہ آواز پر وہ جی بھر کر سلگ اٹھی۔ اس نے غور کیا، ساتھ بیٹھی خاتون بچی کو لے کر اندر چلی گئی تھی۔ فی الحال وہ گاڑی میں اکیلی تھی۔ سلگتے انداز میں کھٹاک سے گاڑی کا دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی اور تب اس نے ایک ذرا نظر اٹھا کر اعظم خان کو دیکھا۔ سیاہ رنگ کے کرتا شلوار میں ملبوس وہ رفس حلیے میں تھا۔ اگرچہ وہ ہینڈسم تھا مگر اس کے چہرے پر بے حد سنجیدگی پھیلی ہوئی تھی۔ کشمالہ نے اپنا سر جھکا لیا۔ میرے ساتھ اندر آ جائیں، وہ اسے مخاطب کرتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کشمالہ نے اندر قدم بڑھا دیے۔ وہ سجی سجائی کوٹھی جہاں کچھ دیر پہلے زارا کا استقبال کیا گیا تھا، ہر جانب پھول ہی پھول بکھرے ہوئے تھے۔ اندر سے کہکوں اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کشمالہ کا دل ڈوبنے لگا۔ کیا تھا اگر ایسا استقبال میرے لیے ہوتا؟ میں ہر جگہ اتنی انچائی کیوں ہوں؟ آنسو ایک دفعہ پھر اس کی سبز آنکھوں میں بھرنے لگے۔ آپ یہاں آرام سے بیٹھ جائیں، مجھے کچھ کام نپٹانے ہیں، پھر میں آ کر آپ سے بات کرتا ہوں۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولتے اعظم خان نے کشمالہ کو مخاطب کیا۔ اس کے جھکے سر کو وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ وہ بغیر ایک لفظ کہے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ اندر کوئی اجلے عروسی سجایا نہیں گیا تھا، کمرہ پرتعیش تھا۔ سائڈ ٹیبل پر پھولوں کے خوبصورت گلدستہ رکھا تھا جہاں سے پھولوں کی بینی بینی مہک نکل کر پورے کمرے کو معطر کر رہی تھی۔ اس کے کمرے میں داخل ہوتے اعظم خان نے دروازہ بند کیا اور پلٹ گیا۔ کشمالہ نے یکلک سر پر اوڑھا ہوا گلابی آنچل نوچ کر دور پھینک دیا۔ کیوں؟ آخر میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ شادی شدہ ہے، ایک 6 سالہ بچی کا باپ ہے، تو پھر مجھ سے ہی شادی کیوں کی؟ اتنا بڑا دھوکہ کیوں کیا میرے ساتھ سب نے مل کر؟ وہ نوچ نوچ کر اپنی جیولری پھینکنے لگی تھی۔ ایک ہاتھ سے اس نے رگڑ رگڑ کر سارا میک اپ پھیلا لیا۔ پھر بھی بس نہ چلا تو اس نے کلائی میں پہنی کانچ کی چوڑیاں اتار اتار کر اس نے پورے کمرے میں بکھیر دی۔ میں ہوئی منحوس، صحیح کہتی تھی تائی جان، اور میں کتنی خوش تھی کہ ایک اچھے گھر میں میرا رشتہ ہو گیا، اور یہ ایس پی اعظم خان کو میری شکل دیکھتے ہی اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ یہاں بھی مجھے ان کے برتن ہی مانجنے ہوں گے، اور شاید اسے اس کی بیوی کے فرائض بھی ادا کرنے ہوں گے، مفت کی نوکرانی بھی، اور ایک تلخ سا لفظ اس کے ذہن میں آیا جسے وہ لبوں سے ادا بھی نہ کر سکے۔ بیڈ کے ساتھ تھک ہار کر زمین پر بیٹھتے اس نے گھٹنوں کے گرد دونوں بازو لپیٹ لیے اور سر گھٹنوں پہ ٹکا دیا۔ رو رو کر وہ تھک چکی تھی، اب آنکھیں نیند سے بوجھل ہو رہی تھیں۔ کمرے میں کوئی نہیں آیا، جیسے اس کی کسی کو ضرورت ہی نہیں تھی۔ سارے شور ہنگامے اور کہکے کسی اور کمرے سے سنائی دے رہے تھے جو زارا کا تھا۔
کشمالہ کی آنکھیں بند ہونے لگی. نہ جانے کتنی دیر گزری تھی جب ہلکی سی آہٹ کے ساتھ کمرے کا دروازہ کھلا. کشمالہ نے سر نہیں اٹھایا. تھوڑا سا انتظار کر لی تھی. اتنی محنت خود کیوں کی؟ لگتا ہے کافی ڈسٹرب ہو. غمگین مردانہ آواز اعظم خان کی تھی. کشمالہ نے سختی سے اپنی پلکیں بند کر لی. وہ دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا تھا. کشمالہ، یہی نام ہے نا تمہارا؟ وہ دھیرے سے پنجوں کے بل کشمالہ کے برابر میں بیٹھا. کشمالہ نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا. دور رہ کر بات کریں مجھ سے. دھوکہ دیا آپ نے مجھے کسی صورت یہ نکاح منظور نہیں. مجھے لگتے ہوئے انداز میں بولی تھی. اعظم خان اس کے بہت قریب بیٹھا تھا. اس کی براؤن آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرت جھلکی. تم نے اپنے چہرے کو کیا کیا؟ تم تو بالکل ایک کلاؤن لگ رہی ہو. ایک خوبصورت سا کلاؤن؟ وہ مسکراتے ہوئے لہجے میں بولا. کشمالہ نے حیرت سے اعظم خان کا چہرہ دیکھا اور اس کا جی چاہا کوئی چیز اٹھا کر اس کے سر میں دے مارے. ہاں، میں ایک جوکر ہی تو ہوں. ساری زندگی دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنی قربانی دیتی آئی ہوں، اور اب آپ کے قدموں میں بیٹھی رہوں گی. آپ کی بچی کا فیڈر بناؤں گی، اس کے کپڑے دھوں گی، اس کی خدمتیں کروں گی، اور جب رات ہو جائے گی تو آپ کی جی حضوری کروں گی، آپ کو راحت پہنچاؤں گی. بس یہی تو کام رہ گیا ہے میرا. وہ تڑپ کر بولتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی. اعظم خان اسی کے ساتھ اٹھا. ہاں بالکل، یہی سب کرنا ہے تمہیں، لیکن ذرا وضاحت کرو. وہ مجھے راحت پہنچانے والا کام کیا ہے؟ اس کی کیا معنی ہے؟ وہ معنی خیز انداز میں بولتا ہلکا سا اس کے قریب ہوا تھا. کشمالہ لڑکھڑا کر پیچھے ہٹی، مگر پیچھے بیٹھ تھا. وہ دھڑام سے بیڈ کے اوپر گری. اعظم خان نے بھی جیسے موقع کا فائدہ اٹھایا تھا. ہلکا سا اس کے اوپر جھکتا اعظم خان اسے کندھوں سے پکڑ کر دھکیلا. وہ بیڈ پر گرتی چلی گئی. میں نے کہا نا، دور ہٹے مجھ سے. میں نہیں قبول کرتی اس نکاح کو. ساری خوشیاں اور شادیاں نے زارا کے لیے، تو میرا کیا قصور تھا؟ میں تو عمر میں اس سے بھی 2 سال چھوٹی ہوں. آپ کو اپنی کھیل بنانے کے لیے کوئی لڑکی چاہیے تھی تو کہیں سے خرید لاتے. بچی کے لیے ایک آیا چاہیے تھی تو رقم ادا کرتے. کوئی ملازمہ مل ہی جاتی. میری زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ آنسوؤں کے درمیان بمشکل بولی تھی. ساری بہادری ہوا ہونے لگی. خود پر جھکے اعظم خان کی قربت اس کے آواز مختل کریے دے رہی تھی. اعظم خان نے اپنے چہرے کے تاثرات بمشکل نارمل کیے. کچھ سوچ سمجھ کر بولو. کشمالہ، میں نے تم سے نکاح کیا ہے، اور کیسا جھوٹ. تمہارے دائی جان کو سب کچھ بتا دیا تھا میں نے، اور کچھ کم نہیں. پورے 50 لاکھ روپے دیے ہیں تمہاری تائی کو میں نے. اس سے زیادہ اور کیا چاہتی ہو تو مجھ سے؟ اعظم خان کے چہرے الفاظ میں سختی اتر آئی تھی. اس نے کشمالہ کے دونوں ہتھیلیاں بیڈ کے ساتھ جھکڑی. کشمالہ کے رنگوں میں خون مجمد ہوا تھا. 50 لاکھ تو آپ نے خریدا ہے مجھے؟ وہ بھیگی آواز میں بولی تھی. اعظم خان نے جیسے اس کا سوال سنا ہی نہیں. ہلکا سا اس کے چہرے پر جھکتے اس نے کشمالہ کی سانسوں کو محسوس کیا. دور ہٹ جائے مجھ سے. نہیں کروں گی میں آپ کی کوئی خدمت. نہیں مانتی میں اس نکاح کو. اور آپ کی وہ بیٹی، اگر وہ میرے قریب آئی تو اسے جان سے مار دوں گی. ایک دم پپڑ کر وہ چلائی تھی. اعظم خان کو اس نے خود پر سے دھکیلنے کی کوشش کی اور جیسے اس کے الفاظ سن کر جامد ہو گیا تھا. میری بیٹی کے بارے میں دوبارہ اس طرح سے بات مت کرنا. اعظم خان نے دور ہٹتے پتھریلے انداز میں کشمالہ کو مخاطب کیا تھا. کروں گی بات، ضرور کروں گی. نفرت ہے مجھے آپ کی اس بیٹی سے. میرا بس چلے تو ابھی اس کو زہر دے کر مار دوں. وہ آنسوؤں کے درمیان چلائی تھی. اعظم خان نے بمشکل خود پر ضبط کر کے کشمالہ کو دیکھا. افسوس ہے مجھے، میں تمہارے بارے میں غلط تھا. اعظم خان کے چہرے پر تعصب پھیل گیا تھا. سامنے کھڑی کشمالہ ہتھیلیوں سے رگڑ رگڑ کر اپنا چہرہ صاف کر رہی تھی اور تبھی کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی. اعظم خان جھوم کر مڑا. دروازہ کھول کے اس کے 5 سالہ بیٹی اندر داخل ہوئی تھی. بابا جان، میں نئی ماما اور آپ کے ساتھ اسی کمرے میں سوں گی. مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے. آج تو دادو بھی مہمانوں کے ساتھ مصروف ہیں. وہ اپنا بڑا سا بھالو اپنے ساتھ لگائے معصومیت کے ساتھ بول رہی تھی. کشمالہ نے اپنا رخ پھیر لیا. اسے اس ننھی سی بچی سے کوئی دشمنی نہیں تھی، نہ ہی وہ اس سے نفرت کر رہی تھی. اسے تو بس اپنی تحقیر پر اذیت ہو رہی تھی، اور اس سب کا ذمہ دار اس کی نظر میں صرف اعظم خان ہی تھا. کیوں نہیں بیٹا، آ جاؤ. آپ کی نئی ماما ابھی کپڑے چینج کر کے آ جائیں گی، تب تک میں آپ کو سٹوری سناتا ہوں. اعظم خان سنبھل کر مڑا تھا. اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے وہ بیڈ تک آیا. جاؤ اور کپڑے چینج کر کے آ جاؤ.
ایمن تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ اب کی بار اس نے کشمالہ کو مخاطب کیا تو اس کے انداز میں صرف حکم تھا، کوئی درخواست، کوئی محبت، کچھ نہیں۔ کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو امڑنے لگے۔ بغیر مڑے وہ تیزی سے الماری تک آئی اور جو پہلا جوڑا اس کے ہاتھ لگا وہی پکڑ کر باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ وہ جی بھر کر رونا چاہتی تھی اور اس میں سب سے محفوظ جگہ باتھ روم ہی تھا۔ باہر بیڈ پر ایمن کو لٹاتے اعظم خان نے ایک افسوس بھری نگاہ باتھ روم کے بند دروازے پر ڈالی۔ اچھا، تو کون سی کہانی سنیں گی آپ؟ اعظم نے محبت سے بیٹی کو بالوں میں انگلیاں پھیری۔ سنو وائٹ کی کہانی۔ اس میں سنو وائٹ کی اسٹیپ مدر بہت ظالم تھی، مگر میری نہیں۔ ماما تو بہت پیاری ہے نا؟ بچی معصوم سی تھی، پیار کو ترسی ہوئی۔ اعظم نے اسے اپنے ساتھ لگائے کہانی سنانے لگا اور اندر واش روم میں کشمالہ جی بھر کر اپنی قسمت کو کوستی رہی تھی۔ باتھ روم سے نکل کر وہ زمین پر پیچھے قالین پر تکیہ رکھے سو گئی۔ اعظم خان نے اسے کچھ نہیں کہا، بس گہری نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ صبح ملازمہ آ کر بچی کو کمرے سے اٹھا لے گئی تھی۔ اعظم خان بھی باہر نکل گیا۔ وہ یوں ہی دن چڑھے تک کمرے میں لیٹی رہی۔ بیزاری اس کی پوری طبیعت پر چھا رہی تھی۔ دن چڑھے کافی وقت گزر چکا تھا جب دروازہ کھلا۔ ارے، تم ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ زارا تو پارلر جانے کے لیے بھی ریڈی ہو گئی ہے، تم دونوں نے تو ابھی تک ناشتہ بھی نہیں کیا۔ اندر آنے والی نائلہ بیگم تھی، اعظم خان کی ماں۔ کشمالہ نے کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے خود الماری میں سے خوبصورت سا جوڑا نکال کر کشمالہ کے حوالے کیا۔ ویسے تو تمہیں میک اپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر اسے پہن کر باہر آ جاؤ، سبھی لوگ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، انہوں نے کشمالہ سے کہا۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، اسے غیر معمولی حد تک خاموش دیکھ کر نائلہ بیگم یکدم چونکی تھی۔ بس بیٹا، دراصل اعظم خان کو شور شرابہ وغیرہ پسند نہیں ہے، وہ تو دوسری شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، پھر پتہ نہیں کیسے اس نے تمہارا نام لے لیا، لیکن اس کی نیچر ہی بس ایسی ہے، وہ نمود و نمائش کو پسند نہیں کرتا، اسی لیے کل بھی تمہارے ساتھ کوئی رسم نہیں کی گئی۔ وہ شاید کل کے لیے وضاحت دے رہی تھی۔ کشمالہ نے سر جھکا کر جوڑا تھام لیا۔ وہ چینج کر کے باہر آئی تو ان کے کہے بغیر ہی اس نے اٹھا کر لپسٹک لگا لی تھی۔ نائلہ بیگم نے اسے لے کر باہر نکل آئی، جہاں ناشتے کی ٹیبل پر زارا اور اس کا شوہر بیٹھے تھے۔ اعظم خان کا چھوٹا بھائی سائم خان زیادہ تھا، اس کے کہکوں اور زربر لباس سے لگ رہا تھا کہ بہت زیادہ خوش ہے۔ کشمالہ کو دیکھتی زارا کے چہرے پر ایک ناگوار تاثر بکھر گیا۔ یہ بھی یہاں بیٹھ کر ناشتہ کرے گی کیا؟ اسے تو اس کے کمرے میں ناشتہ پہنچاتے تھے، ہمارے گھر میں تو اسی طرح کھانا کھایا کرتی تھی، دادی جان کے ساتھ، ان کی میڈ جو تھی یہ۔ زارا نے اپنے شوہر کو کہتے ہوئے ہلکا سا کہکا لگایا تھا۔ سبکی سے کشمالہ کی رنگت سرخ پڑنے لگی تھی۔ کھڑی کیوں کشمالہ، بیٹھ جاؤ۔ اعظم خان کی نرم آواز اس کے قریب گونجی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ دوپہر کے 12 بج رہے تھے۔ تائی جان اور امارا ناشتہ لے کر آ گئی تھی۔ انہوں نے زارا کو خوب گلے لگا کر پیار کیا، مگر کشمالہ کو صرف دکھاوے کے طور پر ہی پیار کیا۔ کشمالہ تو یہ بھی توقع نہیں کر رہی تھی، وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ تائی جان، امارا اور گھر بھر میں جتنے بھی مہمان تھے وہ سبھی ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھنے لگے۔ نائلہ بیگم کچن سے نکل کر باہر آئیں تو ان کے لیے جگہ بچی نہیں تھی، کوئی بھی کرسی خالی نہیں تھی۔ ارے کشمالہ، کیسے ڈیٹوں کی طرح بیٹھی ہو، اٹھو، جگہ دو اپنی ساس کو بیٹھنے کی۔ تم اندر کمرے میں جا کر ناشتہ کر لو یا پھر بعد میں کھا لینا۔ تائی جان نے اپنے پرانے انداز میں کشمالہ کو ٹوکا تھا۔ وہ گھبرا کر کرسی سے اٹھی، مگر اس سے پہلے کہ وہاں سے پلٹتی اسے اپنے ہاتھ پر کسی کی مضبوط گرفت کا احساس ہوا تھا۔ بیٹھ جاؤ، تم کیوں اٹھ گئی؟ یہ میرا گھر ہے، یہاں پر میرے اصول چلیں گے، کون میز پر بیٹھے گا اور کون نہیں اس بات کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ اعظم خان کی بھاری آواز گونجی، پورے ڈائننگ روم پر یکلخت سناٹا چھا گیا تھا۔ کشمالہ نے حیرت سے پلٹ کر دیکھا، وہ نیپکن بچھاتا انتہائی مطمئن انداز میں کہہ رہا تھا۔ زارا، تائی جان اور امارا کا چہرہ ایک پل میں ہی اتر گیا۔ سائم، اپنی بیوی کو لے کر کمرے میں چلے جاؤ، ملازمہ تمہارا ناشتہ وہیں بھیج دے گی۔ اعظم خان نے چھوٹے بھائی کو مخاطب کیا، وہ فوراً تابداری سے اٹھا تھا۔ زارا نے حیرت سے اپنے شوہر کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، زارا، مہمان زیادہ ہیں، جگہ کم ہے، چلو تم اٹھو، میں تو ناشتہ کر چکا ہوں، تمہاری وجہ سے یہاں بیٹھا تھا، تم نے کچھ کھانا ہے تو ملازمہ نورہ تمہیں کمرے میں دے دے گی۔ وہ موبائل ہاتھ میں اٹھائے مصروف سے انداز میں کہہ رہا تھا۔ زارا کا جی چاہا
ہر چیز تہس نہس کر دے، مگر اندازہ ہو رہا تھا کہ سائیں بڑے بھائی کی کتنی بات مانتا ہے۔ وہ زارا کو لیے بغیر اطمینان سے چلتا ہوا کمرے کی طرف چلا گیا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زارا کو بھی اس کے پیچھے پیچھے جانا پڑا۔ تائی جان اور مارا کی رنگت سرخ پڑی تھی۔ بیٹھ جاؤ، کھڑی کیوں ہو؟ اطمینان سے اپنے لیے کپ میں چائے ڈیلتے ارزم نے رخ موڑ کر اسے دیکھا جو خوف سے سٹ پڑ رہے تھے۔ نائلہ بیگم کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ سب کچھ نارمل ہو گیا۔ تائی جان زیادہ دیر نہیں بیٹھی تھی، ناشتے سے بھی انہوں نے معذرت کر لی۔ انہیں ارزم خان کے رویہ سخت برا لگا تھا۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ اس گھر میں بھی زارا کی وہی حیثیت ہوگی، اور کشمالہ چونکہ ارزم خان کی دوسری بیوی بن کر جا رہی ہے تو وہاں بھی اس کے ساتھ برا سلوک ہی کیا جائے گا۔ مگر یہاں پر سب کچھ الٹ تھا۔ سمجھتی کیا ہو تم اپنے آپ کو؟ بڑی کوئی میڈم بن گئی ہو یہاں آ کر؟ اوقات تو تمہاری وہی ہے، برتن دھونے والی۔ وہ تم سے عمر میں 10-12 سال بڑا ہے۔ تمہارا شوہر اسی لیے نخرے اٹھا رہا ہے۔ آج تمہارے 2 دن میں جب تم استعمال شدہ ہو جاؤ گی تو دیکھنا کیسے کچن میں جھونکتا ہے تمہیں۔ کسی اور کے بچے پالو گی تم، یہی اوقات ہے تمہاری۔ زیادہ خوش مت ہونا۔ زارا نے صبر نہیں کیا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ اس کے اوپر برس پڑی۔ کشمالہ کی آنکھوں میں آنسو اترنے لگے۔ کچھ دیر پہلے ناشتے کی میز پر جو کچھ ہوا تھا، ایک ہلکی سی خوش فہمی اس کے اندر آئی تھی کہ اس گھر میں اس کی ایک ویلیو تھی، لیکن اب زارا کی بات نے خوش فہمی بھی ختم کر دی تھی۔ صحیح تو کہہ رہی ہے زارا، بالکل یہی ہوگا میرے ساتھ۔ مجھے ارزم خان نے صرف اپنی بچی کی دیکھ بھال کے لیے تو خریدا ہے، پورے 50 لاکھ روپے میں۔ تلخی سے سوچتے وہ لب کچلنے لگی۔ ایمن اپنا بھالو لیے کمرے میں داخل ہوئی تو کشمالہ نے منہ دوسری طرف کر لیا۔ بچی محبت کو ترسی ہوئی تھی، وہ اس کے پاس آ کر چھوٹی چھوٹی باتیں کرنے لگی۔ زیادہ دیر کشمالہ بھی اسے نظر انداز نہ کر سکی۔ بچی کی باتیں اتنی معصومیت والی تھی۔ آپ مجھے اسپیگٹی بنا کر دیں گی نا؟ کوئی بھی بنا کر نہیں دیتا، دادوں کو بنانا نہیں آتی، اور نورا آنٹی اس میں بہت مرچیں ڈال دیتی ہیں، مجھ سے کھائی نہیں جاتی۔ بچی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ کشمالہ کا دل برا ہونے لگا۔ ابھی تو مجھے آئے ہوئے 1 دن بھی نہیں ہوا اور کام کاج کروانے شروع کرتی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، منع کرنا چاہتی تھی مگر بچی کو انکار کرنا اسے اچھا نہیں لگا۔ ایمن خوشی خوشی اپنے ساتھ کچن میں چلی آئی۔ اسپیگٹی بنانے میں وقت ہی کتنا لگتا تھا۔ ہلکے مرچ مسالے کے ساتھ اس نے جب اسپیگٹی کا باؤل ایمن کے سامنے رکھا تو خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی۔ یو آر دی بیسٹ نیو ماما۔ بابا نے صحیح کہا تھا، آپ جتنی بیوٹیفل ہیں آپ کا ہارٹ اس سے زیادہ بیوٹیفل ہے۔ آئی لو یو۔ ایمن بہت خوش تھی جبکہ کشمالہ اس کے الفاظ پر سن کر رہ گئی۔ اعظم خان نے میری تعریف کی تھی، مگر جب اس نے مجھے خرید ہی لیا تو پھر تعریف کرنے کی کیا ضرورت؟ جو کچھ وہ چاہتا ہے ویسے بھی تو کر ہی سکتا ہے۔ میری حیثیت تو اس کے اوپر واضح ہو ہی گئی ہے۔ تلخ ہوتی ہوئی پلٹ کر اندر چلی آئی۔ آج شام ولیمے کی تقریب تھی۔ بالکل کل کی طرح ولیمے کی تقریب کا اصل حصہ زارا اور اس کے شوہر ہی تھے۔ ارزم خان نے آج کے دن بھی دولہا دلہن والا پروٹوکول لینے سے منع کر دیا، سو پوری تقریب میں مہمان کی طرح ایک کرسی پر بیٹھی رہی۔ نائلہ بیگم ملنے جلنے والوں سے ارزم کی دوسری بیوی کا کہہ کر اس کا تعارف کرواتی رہی، مگر وہ چہرے پر مسکراہٹ تک بھی نہ لا سکی۔ چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ لیے اسٹیج پر زارا کھڑی مختلف پوز بنواتی رہی۔ کشمالہ نے تھک کر اپنا چہرہ ہی دوسری طرف کر لیا۔ اس کا دادی جان سے ملنے کا شدت سے جی چاہ رہا تھا۔ بیماری کی وجہ سے ولیمے کی تقریب میں بھی نہیں آئی تھی۔ تقریب ختم ہوئی تو اس نے جھجکتے ہوئے ارزم خان کو کہا، مجھے دادی جان سے ملنا ہے، آپ پلیز مجھے وہاں لے جائیں۔ ارزم خان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ ہلکے نیلے رنگ کے خوبصورت جوڑے میں وہ بے حد حسین لگ رہی تھی، مگر بجھی بجھی سی۔ ٹھیک ہے، ابھی لے چلتے ہیں، اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ گاڑی سٹارٹ کرتے اس نے عام سے انداز میں کہا۔ کشمالہ کو حیرت ہوئی۔ کل رات جو کچھ بھی ارزم خان کو کہا تھا اس کے بعد اس شخص کا رویہ نارمل تھا، شاید وہ بھی بہت بڑے ظرف کا مالک تھا۔ گاڑی گھر کے سامنے رکی تو کشمالہ گاڑی سے نیچے اتر آئی۔ ویسے میں پہلی دفعہ تمہارے گھر آیا تھا، اگر تم مجھے اندر آنے کا کہتی تو اچھا لگتا، لیکن خیر دادی جان کو میرا سلام دینا، اور جب آنا ہو تو مجھے فون کر دینا، میں لینے آ جاؤں گا۔ ارزم خان کی آواز پر کشمالہ نے سر ہلایا۔ وہ مڑ جانا چاہتی تھی جب ارزم خان ایک دفعہ پھر اسے پکارا۔ کشمالہ، وہ تھم سی گئی۔ مجھے اچھا لگا تم نے ایمن کو کھانا بنا کر دیا، تھینکس۔ اس کے انداز میں تشکر تھا یا محبت، کشمالہ اندازہ نہیں کر سکی، بس خود کو دیا جانے والا دھوکہ یاد آ گیا۔
سر جھٹکتے گھر کے اندر بڑھ گئی۔ مہمان ابھی واپس نہیں آئے تھے، گھر تنہا ہی تھا۔ دادی جان اسے دیکھ کر نہال رہ گئی۔ وہ پہلے سے کچھ صحت مند لگ رہی تھی، شاید کشمالہ کی شادی کے خیال سے خوش تھی۔ آپ نے انہیں منع کیوں نہیں کیا؟ میرا رشتہ شادی شدہ شخص کے ساتھ کرنے پر ایک بچی بھی ہے اس کی۔ وہ دادی جان سے لپٹ کر رو پڑی تھی۔ مہرالنساء بیگم نے ٹھنڈی سانس لی۔ تمہاری تائی جان نے مجھے بتایا کب تھا کہ وہ لڑکا شادی شدہ ہے اور اس کی ایک بیٹی بھی ہے، لیکن سچ پوچھو تو عزم مجھے بہت اچھا لگا۔ اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت خلوص نظر آیا ہے۔ مجھے دادی جان سے سمجھاتی رہی، اندر ہی اندر سلگتی رہی۔ کسی بات پر دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا، عجیب سی الجھن تھی۔ آدھی رات تک دادی جان سے باتیں کرتی رہی اور پھر انہیں سے لپٹ کر سو گئی۔ اگلی صبح وہ جاگی تو باہر سے تائی جان کے اونچا اونچا بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ ابنا اور دادی جان کا ناشتہ بنانے کے لیے کمرے سے نکلی۔ اسے دیکھتے ہی تائی جان نے منہ دوسری جانب کر لیا۔ ہاں، اپنی آواز انہوں نے مزید بلند کر لی۔ ارے یہ تو بہت ہی زیادہ خوشی کی خبر ہے زارا، تم ورلڈ ٹور پر جا رہی ہو۔ جس نے بھی تمہاری اور سائم کی شادی دیکھی وہ تو جل کر کوئلہ ہو گیا۔ مت پوچھو، کشمالہ کو تو کسی نے گویا دیکھا ہی نہیں۔ وہ واضح طور پر اسے سنا رہی تھی۔ کشمالہ کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا۔ زارا ورلڈ ٹور پر جا رہی تھی، زندگی تو بس اسی کی تھی۔ میں تو بس ایک ملازمہ ہوں۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیل گئی تھی۔ موبائل اس کے پاس تھا، مگر ایک اعظم خان نے اسے کوئی میسج نہیں کیا تھا، نہ ہی کوئی فون۔ میں کتنی غیر اہم ہوں۔ جب بیٹی کا کوئی کام ہوگا تب بلا لیں گے، اور میری ضرورت ہی کیا انہیں۔ خود سے الجھتے وہ ناشتہ لے کر کمرے میں لے آئی، جہاں تائی جان دادی جان کے سامنے بیٹھی لمبے چوڑے قصے سنا رہی تھی۔ ارے پورے 10 تولے کا سیٹ دیا ہے تحفے میں سائم نے زارا کو۔ اپنی کشمالہ کو تو لگتا ہے ایک انگوٹھی بھی نہیں ملی۔ ہاں، پہلی شادی میں ہی سارے چاؤ پورے کر لیے ہوں گے نا ارزم نے، اس کا دل چلا رہی تھی۔ کشمالہ ناشتہ دادی جان کے سامنے رکھتی خاموشی سے پلٹ گئی۔ یہاں رہنا بھی اب سکون سے خالی تھا۔ نہ چاہتے بھی اس نے اعظم خان کو میسج کر دیا، مجھے آ کر لے جائے، اور وہ تو جیسے تیار تھا، آدھے گھنٹے میں دروازے پر موجود تھا۔ دادی جان سے وہ انتہائی احترام سے ملا۔ ہاں، تائی جان کو اس نے بس کھڑے کھڑے سلام کیا تو اسے یوں گھر میں دیکھ کر گڑبڑا سی گئی۔ حال میں ہر جگہ اعظم خان کا تذکرہ، اس کا نام سنتے انہیں اتنا تو اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ گھر میں اتنی ویلیو سائم کی نہیں جتنی اعظم کی تھی۔ وہ اس کے سامنے بچھی جا رہی تھی، مگر اعظم خان کا انہیں ویلیو دینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کشمالہ کو لے کر وہ باہر چلا آیا۔ پورے راستے کشمالہ نے کوئی بات نہیں کی، اس کا دل تو اپنی بے وقتی پر کڑ رہا تھا۔ گاڑی اعظم خان کی شاندار کوٹھی کے سامنے رکی تو وہ دونوں اتر کر اندر چلے آئے، جہاں لاؤنج میں زارا اپنے ہاتھوں پہ نیل پینٹ لگاتے مطمئن سے انداز میں ملازمہ کو حکم دے رہی تھی۔ کشمالہ کو دیکھتے وہ رکی۔ ارے چھوڑو، تمہیں نہیں پتا کہ اس طرح کی کافی کیسے بنتی ہے، تم رہنے دو، جاؤ۔ کشمالہ تم بنا دو، پہلے بھی تو تم ہی بناتی تھی نا میرے لیے کافی، اور شوگر ذرا کم رکھنا، میں نے ذرا سا ویٹ گین کر لیا ہے۔ مسرور سے انداز اس نے کشمالہ کو حکم دیا تو سر جھکا کر کچن کی سمت مڑنے لگی، جب ایک دم اعظم خان نے اس کی کلائی تھام لی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ گھر میں کئی ملازمین موجود ہیں، تو پھر تم کسی کا کام کیوں کرو گی؟ وہ دو ٹوک انداز میں بولا تھا۔ کشمالہ رکی تو زارا نے ٹھٹک کر اعظم خان کا چہرہ دیکھا۔ اپنی بیوی کو سمجھا لو سائم، یہ کشمالہ کے ساتھ اس طرح کا رویہ نہ رکھے۔ ان کے والدین کے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا تھا وہ پرانی بات ہے۔ اب یہ اعظم خان کی بیوی اور میری بیوی کے اس گھر میں کیا حیثیت ہے، اس بات سے سب لوگ اچھی طرح واقف ہیں، وہ ٹھنڈے برفیلے انداز میں کہہ رہا تھا۔ سائم نے گھبرا کر موبائل نیچے رکھا۔ تمہیں کتنی دفعہ کہا ہے زارا، کشمالہ بھابھی کو عزت سے مخاطب کیا کرو۔ اس گھر میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اعظم بھائی کی مرضی سے ہوتا ہے، وہ ان کی بیوی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ دوبارہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ معافی مانگو اعظم بھائی سے، اس نے بغیر لگی لپٹی رکھے زارا کو کھڑی کھڑی سنا دی۔ زارا دم بخود رہ گئی۔ کشمالہ نے گھبرا کر اعظم خان کو دیکھا، وہ اطمینان سے صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ میں نے کیا کہا ہے؟ تم سے معافی مانگو؟ اعظم خان بھائی سے بھی اور کشمالہ بھابھی سے بھی، اور دوبارہ انہیں اس طرح کسی کام کے لیے مت کہنا، بلکہ اگر وہ تمہیں کوئی کام کہے تو خاموشی سے ان کا کام کر دینا۔ سائم نے بغیر لگی لپٹی رکھے زارا کو ایک دفعہ پھر ڈانٹا تھا۔ زارا نے سلگتے کشمالہ کو دیکھا، اسی لمحے بھر میں اپنی اور اس کی حیثیت کا فرق پتہ چل گیا تھا۔ بیٹھ جاؤ کشمالہ، مجھے تم سے اپنے اور تمہارے ورلڈ ٹور کے بارے میں کچھ ضروری بات کرنی ہے۔
کہاں کہاں جانا چاہتی ہو تم؟ سب بتا دو، میں آج ہی پلان کر لیتا ہوں، وہ مطمئن انداز میں کہہ رہا تھا۔ کشمالہ کو حیرت کا زوردار جھٹکا لگا۔ زارا نفرت سے پیر پٹکتی اندر چلی گئی تھی۔ سائم لاپرواہی والے انداز میں موبائل استعمال کرتا رہا۔ ارزم نہ جانے سے کیا کیا پوچھ رہا تھا، وہ کسی بات کا جواب نہ دے سکی۔ حیرت بھرے انداز میں وہ اندر چلی آئی جہاں ایمن اس کا انتظار کر رہی تھی۔ ایمن کو دیکھتی کشمالہ کا دل خوشی سے بھر گیا۔ اس بچی سے اسے 2 روز میں ہی انسیت محسوس ہونے لگی تھی۔ رات کو اعظم خان کمرے میں آیا تو گھبرائی ہوئی تھی۔ کیا سچ میں مجھے ورٹووا پر لے کر جانا چاہتے ہیں؟ مگر یہ شادی تو بس صرف ایمن کے لیے تھی نا؟ مجھے جگتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اعظم خان نے آہستگی سے اسے اپنے بازوؤں کے حساب میں لیا۔ اپنے ذہن سے غلط فہمی دور کر لو کشمالہ۔ میڈیکل اسٹور کے سامنے جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تب تو مجھے بہت اچھی لگی تھی، اور پھر تھوڑی سی تحقیقات کے بعد تمہارا پتہ چل گیا۔ میری بیوی ایمن کو جنم دیتے وقت مر گئی تھی۔ وہ میری ماں کی پسند تھی، لیکن اب میں بھی محبت کرنا چاہتا ہوں، اور تمہیں دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ تم نے ایمن کو قبول کر لیا، یہ میرے لیے خوش قسمتی ہے۔ تمہارے متعلق میں نے جو کچھ سوچا وہ سب صحیح تھا۔ وہ محبتیں لٹا رہا تھا۔ کشمالہ کا دل ہلکا پھلکا ہونے لگا۔ کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا تھا۔ باہر سے زارا کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ فون پر رو رو کر تائی جان کو کچھ کہہ رہی تھی، شاید یہ کہ سائم اسے برڈ ٹور پر نہیں لے کر جا رہا بلکہ تو اسے ہنی مون پر مڑی لے جا رہا تھا۔ امی، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے ہی دوستوں کے ساتھ گھوم پھر کر آئے یورپ کے ٹور سے، اور اب اس کا وہاں جانے کا بالکل دل نہیں ہے۔ کیسے شخص کے ساتھ شادی کر دیا آپ نے میری؟ بات بات پر مجھے جھڑکتا ہے، اسے میرا کوئی احساس نہیں۔ اس گھر میں صرف ارزم خان کا حکم چلتا ہے، وہی اس گھر کی اصل پہچان ہے۔ وہ رو رہی تھی۔ کشمالہ نے حیرت سے ارزم خان کو دیکھا۔ اس نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ بات تو سچ ہے، اس گھر میں میرا حکم چلتا ہے، مگر سائیں میرا چھوٹا بھائی اور مجھے بہت عزیز ہے، لیکن سچ کہوں تو وہ بہت لاپرواہ نیچر کا ہے۔ میرا نہیں خیال زیادہ دن اس گھر میں ٹکنے والی ہے۔ کشمالہ کا دل دھک سے رہ گیا، مگر ارزم خان نے اسے پھر سے اپنی گرفت میں لے لیا تھا، اور صرف 2 روز بعد جو اس کے امرا دادی کی ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ بٹور پر جا رہی تھی تو اس کا دل ہر قسم کے غم سے آزاد ہو گیا تھا۔ وہ خوش تھی۔ بابا، اب ہم لوگ ایک پرفیکٹ فیملی بن گئے ہیں نا؟ ایمن نے چہکتے ہوئے اعظم خان سے پوچھا تھا۔ اس نے کشمالہ کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرا دی۔ ہاں بالکل، ماما، بابا اور ان کی پیاری سی بیٹی، اب ہم ایک پرفیکٹ فیملی ہیں۔ کشمالہ نے محبت سے ایمن کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ معصوم سی کلی کھل اٹھی تھی۔ کشمالہ کا دل خوشیوں سے بھر گیا تھا۔ ارزم خان نے اسے اپنے گھر میں اتنی عزت اور محبت دی تھی کہ اسے پتہ چل گیا تھا وہ سچ مچ خوش قسمت تھی۔ زارا نے اپنا گھر بسانا تھا یا نہیں یہ اس کی مرضی تھی، مگر وہ اپنے دل سے ہر رنج اور غم دھو چکی تھی۔ بالآخر اس کی ساری قبول ہو گئی تھی۔